دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کی لالچ میں قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ جو آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے اور آپ کو نماز کی ترغیب دیتا ہے وہی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا ہماری پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ ہمارے دن شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہر سانس کے ساتھ استغفار کیا کریں اور دعا کیا کریں ہماری موت حالت ایمان میں ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں مرتے ہوئے کلمہ نصیب کرنا، آمین۔ اللہ پر توکل، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا ایمان ہے۔ اللہ کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو تو کہو نا الحمدللہ۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ فکر نہ کرو کہ خوشحالی اور آسانی کیسے آئے گی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب وسائل مہیا کر دیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ دنیا کے سارے مرد اندھے بھی ہو جائیں پھر بھی عورت پر پردہ فرض ہے، اسی طرح دنیا کی ساری عورتیں ننگی ہو جائیں مرد کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ اس دن تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں۔ اس دن تمہاری زندگی سے بے سکونی دور ہو جائے گی۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر کبھی نہ دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے اس سے آپ کی آخرت سنور رہی ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، کیونکہ زندگی بس ایک بار ملتی ہے۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت اکثر دشمن بھی رو پڑتے ہیں۔ سکون حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا بلکہ دوسروں کو سکون دینے کی کوشش کرنا، سکون خود بخود حاصل ہوگا۔ قسمت میں لکھا ہے وہ تمہیں لازمی ملے گا، اگر اس سے بڑھ کر کچھ چاہتے ہو تو دعا کرو، کیونکہ تمہارا پروردگار رحیم بھی کریم بھی ہے اور بہترین سننے والا اور بہترین عطا کرنے والا بھی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔
اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ گزر جائیں گے اور نیک عمل باقی رہ جائیں گے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں عاجزی نہیں آتی، دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ عام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ موت کی سختی ہر مسلمان مومن کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اے اللہ کریم، ہمیں موت کی سختیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا، آمین۔